جہاد قرار دے۔ امام زمانہ کا ظہور فرما راجی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ساری تعریف اللہ کے لیے، درود اور سلام محمد اور آل محمد کے لیے۔ چودہ سو 23 ہجری کے عشرہ مجالس کی آپ حضرات اس مرکزی عزاخانے میں سماعت فرما رہے ہیں۔ حضرت علی اور جہاد، اس موضوع پر مسلسل گفتگو ہے۔ جہاد، وہ جہاد جو باللسان نہ ہو، بالنفس نہ ہو، بالقلم نہ ہو، بالمال نہ ہو، بالسیف ہو، اور اس کا تعلق میدان جنگ سے ہو، وہ بھی اتنا آسان نہیں جتنا کہ سمجھا جاتا ہے۔ کل کی تقریر میں واضح کیا تھا کہ شرائط کیا ہیں، اصول کیا ہیں، اور بغیر ان اصولوں پر عمل کیے ہوئے جہاد قابل قبول نہیں ہے۔ اور اسلام نے جہاں اور بڑے بڑے اصول دیے اور ان کے ضابطے بنا دیے، اسی طرح جہاد کو بھی اسلام نے یہ تقاضا کیا کہ اسے ہلکا نہ سمجھنا، کہ جو بھی لڑائی تم ہوس اقتدار کے لیے لڑو اس کا نام جہاد رکھ دو۔ کسی خطے، کسی زمین، کسی ملک پر قبضے کے لیے اپنے نظریاتی اصولوں پر تم لڑ رہے ہو تو اس کا نام جہاد رکھ دو، وہ جہاد نہیں ہے۔ جہاد اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، جہاد خدا کے لیے ہوتا ہے، جہاد مرضی نبی سے ہوتا ہے، جہاد امام کی اقتداء میں ہوتا ہے۔ جب امام ہی نہیں ہے تو آپ کس کے پیچھے لڑ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ نے حکم دے دیتے تھے جنگ پہ جانا ہے، اور مسلمان اپنا گھر بار چھوڑ کر رسول اللہ کی ایک آواز پر لبیک کہہ کر لشکر میں شامل ہو جاتے، پورا مدینہ خالی ہو جاتا تھا۔ اور جیسا کہ عرض کیا میں نے کہ 87 غزوات، جس میں سریے بھی ہیں اور غزوے بھی ہیں، یعنی بعض میں رسول شریک ہیں اور بعض میں شریک نہیں ہیں، سب ملا کر 87 لڑائیاں، اور ایک بھی لڑائی اس لیے نہیں ہے کہ کسی کے ملک پہ قبضہ کرنا ہے، کسی کا مال چھیننا ہے۔ چونکہ دشمن یہ اعلان کرتا ہے کہ ہم مدینے کو تاراج کر دیں گے، ہم مسلمانوں کو تباہ کر دیں گے، ہم مسلمانوں کو قتل کر دیں گے، تو اس سے پہلے کہ وہ اقدام کریں، رسول ان کے مقابل اپنے سپاہیوں کو لے کر، لشکر خدا کو لے کر پہنچ جاتے، اور سب کو یہ معلوم تھا کہ اصول کیا ہے۔
حضور کسی لڑائی میں پہل نہیں کرتے، پہلا تیر ادھر سے نہیں جاتا جب تک وہ جنگ کا آغاز نہ کر دیں۔ پہلے خطبہ دیتے، پہلے سمجھاتے، پہلے گفتگو ہوتی کہ اللہ پر ایمان لے آؤ، کلمہ پڑھو، مسلمان ہو جاؤ۔ جب وہ ضد پر آ جاتے تو ضدیوں سے تلوار چلتی، اس میں یہودی بھی ہیں، عرب کے کافر بھی ہیں۔ ہاں بس عیسائیوں سے کبھی کوئی لڑائی نہیں ہوئی، عیسائیوں سے کبھی مقابل لشکر اسلام نہیں آیا، عرب کے کافر قبائل لڑنے آتے رہے، کبھی بدر میں لڑے، کبھی احد میں لڑے، کبھی سب ایک جگہ پر جمع ہو گئے، سارے کفار اور سارے یہودی جمع ہو گئے۔ تو جہاں پر سارے حزب جمع ہو گئے، تمام پارٹیاں جمع ہو گئیں، اس لڑائی کا نام ہو گیا احزاب، یعنی جنگ احزاب۔ قرآن میں سورہ احزاب ہے، سب مل کر لڑنے آئے تھے۔ اور یہودیوں سے لڑائی ہوئی تو جنگ خیبر ہے۔ اسی طرح بعض لڑائیاں ہیں، جنگ تبوک ہے، لڑائی نہیں ہوئی، فتح ہوئی، یہ بھی یہودیوں سے ہے۔ جنگ بنی قینقاع ہے، یہ بھی یہودیوں سے اور لڑائی نہیں ہوئی۔ تو بعض میدان بغیر لڑے رسول نے فتح کیے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ تلوار چلے جبھی جہاد ہے۔ نہ کوئی قتل ہوا، نہ کوئی الغار ہوئی، لڑائی فتح ہو گئی۔ تو بعض ایسی لڑائیاں بھی حضور نے فتح کیں کہ جہاد کے میدان میں جن اصحاب کا کوئی حصہ نہیں تھا تو ان کو بھی کبھی کبھی استعمال کیا۔ تلوار نہیں چلا سکتے، لڑ نہیں سکتے، تو اب یہ تو رسول اللہ ہیں، اپنی بصیرت سے، اپنی تدبیر سے، اپنے تفکر سے جس طرح چاہیں اسے مجاہد بنا کے استعمال کر لیں اور لڑائی میں وہ کارآمد ہو جائے۔ تو حضور کے بہت سے اصحاب وہ تھے جو بدر میں شریک تھے، تو جو بدر میں یعنی پہلی لڑائی میں لڑے تھے اور پہلی بار جنہوں نے جہاد کیا تھا انہیں اصحاب بدریون کہتے تھے۔ ان کا اسٹیٹس ذرا بلند تھا، تو وہ ذرا کرتے بھی تھے، ہم بدر میں لڑے تھے، بعد میں احد، خندق، خیبر، لیکن ان کا حصہ زیادہ تھا مال غنیمت میں، اور ان کا وقار تھا، ان کی عزت تھی، چاہے وہ لڑے ہوں یا نہ لڑے ہوں۔ وہ بدر کی لڑائی میں شریک تھے تو وہ بدری کہلاتے تھے۔ تو اس میں ایک ایسے بھی حضور کے